اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ النحل کی آیت نمبر 22 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ النحل آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ پچھلی آیت میں پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو وہ مردہ ہوتے ہیں، ان میں زندگی کے آثار نہیں ہوتے، انہیں یہ بھی خبر نہیں ہے کہ وہ ان کو کب دوبارہ قیامت والے دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں پہ انسان اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کر کے ان کو شامل کرتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن اللہ سے ہمیں بچا لیں گے، جہنم سے بچا لیں گے، اور اللہ سے لڑ جھگڑ کے بڑے دعوے کے ساتھ بچا لیں گے۔ اللہ نے اس کی تردید کی۔ اب اللہ اسی چیز کو آگے ہمیں وضاحت مزید فرما رہے ہیں۔ الہکم الہ واحد، اے انسان تیرا معبود، تیرا عبادت کا مرکز، تیری امیدوں کا مرکز الہ واحد ایک الہ ہے، تنہا ہے، وہ یکتا ہے، اس کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی کسی صفت میں کوئی انسان شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ فالذین لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں پس جو بھی لوگ کچھ بھی گروہ نام اپنا رکھا ہوا ہے، جو بھی لوگ لا یؤمنون دل سے ایمان نہیں لاتے، بالآخرت آخرت پر، قلوبہم منکرۃ ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو آخرت کا عقیدہ ہے انسان کا، اس کے اندر بگاڑ اور دل اس وجہ سے آتا ہے کہ انسان دل سے اس پہ یقین نہیں کرتا کہ آخرت آنی ہے، قیامت آنی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اعمال کا حساب ہونا ہے، اور اس اعمال کے اوپر انسان کے فیصلے ہونے ہیں۔ یہ دل سے اس کو نہیں مانتے، دل ان کے اس کو پہچان نہیں رہے ہوتے، ان کے منکر ہوتے، انکار کیا ہوتا ہے۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور اس انکار کی وجہ سے، آخرت کے انکار کی وجہ سے ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بہتر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے بھی ان سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا آخرت میں یقین ہی نہیں ہے، تبھی یہ دل سے ایمان نہیں لے۔ اگر آخرت پر یقین ہو تو یہ دل سے ایمان لائیں اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں۔ لا جرم، کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، دو دفعہ دیکھیں، یعنی لازماً یقیناً بے شک اللہ، یعلم ما یسرون وما یعلنون، بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے لوگ جو کچھ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں یا اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں، وما یعلنون، یا جو عمل سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ میرے رب کو کوئی فرق نہیں ہے، دونوں چیزیں اس کے لیے برابر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ دنیا نہیں جانے گی، لوگوں سے چھپا جا سکتا ہے، ساتھ والوں سے چھپا جا سکتا ہے، میرے رب سے خیالات بھی نہیں چھپ سکتے۔ انہ لا یحب المستکبرین، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو متکبر لوگ ہیں، جو سرکش لوگ ہیں، جو حق کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کبھی بھی انہیں پسند نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ اللہ کی کوئی دوستی نہیں ہے۔ کسی کو لباس کا تکبر، کسی کو خاندان کا تکبر، کسی کو کنبے قبیلے کا تکبر، کسی کو عہدے کا اور دولت کا تکبر، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے نا، جس شخص کے اندر رائی برابر جس انسان کے اندر تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ یہ سارا نکالنا پڑے گا، اور یہ تکبر اور عاجزی انسان کو آتی ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ دل میں خیال کرے کہ میں نے آگے جس کے پاؤں کے قریب یا جس کے پاؤں میں سجدہ کیا ہوا وہ تو مجھ سے بڑا کم تر انسان ہے، لیکن برتر اس لیے ہوگا کہ مجھ سے پہلے مسجد میں آیا تھا، میں اس سے پیچھے ہوں، وہ مجھ سے آگے ہے اپنے رب کے حضور، اور میں نے اپنا چہرہ جو سب سے زیادہ عزت والا انسان سمجھتا ہے، ناک بھی اور ماتھا بھی، وہ اپنے رب کے حضور زمین کے اوپر ٹیک کے اپنے رب کو کہہ رہے ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ تیری شان بہت بلند ہے، میری تو یہ اوقات ہے جو میں تیرے سامنے ادھر ہوا ہوں۔ یہ تکبر دور کرتا ہے، اور پھر ہر ناقص، کس و ناقص، غریب، چھوٹا بڑا، اس کو سلام میں پہل کریں، دل سے تکبر نکل جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخے بتائے ہیں، تکبر کو نکالو تاکہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو، اور پھر انسان کو
जन्नत भी मिले। तकब्बर को निकालें, सलाम में पहल करें, बहुत बड़ा नेकी का अजर का काम है। और तकब्बर निकालने का बेहतरीन ज़रिया नमाज, सुजूद, रुकू और दूसरों को सलाम करना और किसी को भी अपने से कम तर ना समझना। व इज़ा, और जिस वक़्त जब भी क़ीला लहुम, कहा जाता है उनसे, कौन से, जिनका पीछे हमने आयत में पढ़ा है, मुतकब्बिरीन से, जो तकब्बर करने वाले हैं, जब उनसे कोई पूछता है मा अनज़ला रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या नाज़िल किया। मक्का में भी लोग आते थे तो लोगों से पूछते थे, भाई यहाँ पे नबुव्वत का दावा किया है किसी हस्ती ने, वो क्या कहते हैं। लोग पूछते थे, फिर पूछ के आते थे, जो अक्लमंद सियाना लगता है तो वो क्या कहते थे, क़ालू असातीरुल अव्वलीन, वो कहते कुछ भी नहीं है, बस पहले पुरानी कहानियाँ हैं वही सुना रहे हैं, वो किस्से हैं, कहानियाँ, नौज़ बिल्लाह झूठी कहानियाँ हैं। यानी वो अपनी बात को अहमियत देते और कुरान को कम तर समझते थे और उस पर ये तबसरा करते थे कि ये पहले लोगों की कहानियाँ हैं और उसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, ये तो हमें पहले ही पता है। तो ये अल्लाह जब ऐसे लोगों ने कलाम इलाही की नाकदरी की, फिर अल्लाह ने उनको ईमान भी नसीब नहीं किया। तो ये इंसान का दिल जो जिसके अंदर गुरूर और तकब्बर होता है, वो अपने आप को कुछ समझता है, बड़ा समझता है, वो कुरान पे गौर व फिक्र नहीं करता और उसकी तालीम को वो बजाय समझने के कि उसे कुछ पता चले, वो उसको किस्से कहानियाँ कह के उसको खुद भी उससे दूर हो जाता है और बाकी लोगों को भी दूर करता है। वो अपने इल्म को, अपनी अक्ल को इस कुरान से बेहतर समझता है। आज भी देखें जितने कुरान का काम करने वाले हैं, दीन का काम करने वाले हैं, कहीं ना कहीं किसी तौर से उन पे तनकीद लाजमी होती, कहते हैं उसकी बात ना सुनो, उसकी बात ना सुनो, उसकी बात ना सुने। ये बात किसी की भी नहीं है, ये बात मेरे रब की और कुरान की है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने उसकी हैसियत के मुताबिक एक समझ दी है जिसके ऊपर वो बात कर रहा है। ये समझना ये सबसे बड़ी इंसान की सादत है। लेकिन ये बदबख्त लोग थे, जब अल्लाह फरमाते हैं कि जब ऐसे लोगों से, मुतकब्बर लोगों से पूछते हैं कोई कि अल्लाह ने क्या कुरान में नाज़िल किया है, तो वो कहते हैं पहलों की कहानी है, हमें तो उससे ज़्यादा खुद पता है। यानी वो लोगों को कुरान के ख़िलाफ़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात के ख़िलाफ़ लोगों को बदगुमान करते थे। तो अल्लाह उनका ज़िक्र कह रहा है कि ये वो लोग मुतकब्बर हैं, मगरूर हैं, ये उनके कुरान को कम समझने, इसकी नाकदरी करने वाले लोग हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत की नाकदरी करने वाले लोग हैं। अल्लाह इनके बारे में क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला को कुरान की नाकदरी करने वाला बंदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाकदरी करने वाला बंदा सख्त नापसंद है। और अल्लाह फरमा रहे हैं ले यहलमू, ये लाजमन उठाएंगे, ज़रूर बर ज़रूर उठाएंगे, औज़ारहुम, अपने गुनाहों का बोझ। ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं और इस गुनाहों का बोझ उठाए हुए कामिलतन, मुकम्मल, एक एक बात का, एक एक अमल का जो ये लोगों को कुरान से दूर कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से दूर कर रहे हैं, कुरान पढ़ाने को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये पूरे का पूरा मुकम्मल बोझ उठाएंगे अपने आमाल का यौमल क़यामत, क़यामत वाले दिन। कोई चीज़ भी ढकी छुपी नहीं होगी, कहीं से माफ़ी नहीं होगी, अमाल में सब कुछ लिखा हुआ होगा। खाली बात यहाँ तक नहीं रुकती, वमिन औज़ारिल्लज़ीना, और उन लोगों का बोझ भी उठाएंगे, गुनाहों का बोझ उठाएंगे, अल्लज़ीना, जो लोग युज़िल्लूनहुम बग़ैर इल्म, कि जिनको ये गुमराह करते हैं बग़ैर इल्म के। कहते हैं फ़लाँ से कुरान न पढ़ना, उसकी न समझना, लोग उनको बड़ा और आलिम और अच्छा नेक इंसान समझ के उससे रुक जाते हैं। वो खुद भी गुनाहगार होता है, रुकने वाला, और उसके गुनाह का बोझ इस पे भी जाता है। यानी किसी भी इंसान को नेकी की बात बताना, नेकी की बात पे लगाना, या किसी भी इंसान को गुनाह पे लगाना या गुनाह की बात बताना, ये दोनों सदका जारिया हैं। दोनों का वबाल इंसान के ऊपर और एक की अच्छाई इंसान के ऊपर हर सूरत में आएगी। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो कुरान की नाकदरी करने वाले लोग हैं, दूसरों को कुरान से दूर करने वाले लोग हैं, ये अपने गुनाहों का बोझ तो उठाएंगे उठाएं, लेकिन जो इसकी वजह से रुक के जिन पे असर हुए इसका, उनके बद अमाल का बोझ भी ये उठाएंगे। यानी अपने गुनाह क्या इंसान के कम होंगे कि इंसान दूसरे के गुनाहों को भी उसके शामिल कर ले। अल्लाह ताला ने कुरान एक अजीम किताब नाज़िल की, तो कुरान जैसी अजीम किताब कलाम इलाही और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से जो अदा हुआ, लोग ऐसी बातें करते हैं कि उनकी पूरी, उनको फ़ौरन गिरफ्त नहीं आती, उनको मोहलत मिलती है और यूं वो गुनाहों में और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं है, हम तो दुनिया में फल फूल रहे हैं। ये अल्लाह ताला कहते हैं कि वो दूसरों का नेकी की बात की तायीद जो सिर्फ करता है, अल्लाह ताला उसको भी हिस्सा अता फरमाते हैं। अगर आप याद करें, हमने पीछे पढ़ा था
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے، آپ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں، راہوں پہ چل نہیں رہے، لیکن اللہ ان کو اس کے برابر اجر دے رہا ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ ہم تو آئے ہوئے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، مشقت، اور وہ گھر بیٹھے ہوئے ایسے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کی نیتیں صاف ہیں، لیکن ان کی مجبوری ایسے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کہ کسی کے پاس بیماری ہے، کوئی معذور ہے، لیکن نیت ان کی صاف ہے، اللہ ان کو وہ بھی اجر دے رہا ہے۔ یہ بات ہے۔ تو ایسے ہی گناہ کے اوپر بھی ہوتا ہے بغیر علم، یہ اپنے جہالت کی وجہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل اور کوئی علم نہیں ہوتا۔ الا ساء ما یزرون، اللہ فرماتے ہیں بہت ہی برا بوجھ ہے، بہت ہی غلط بوجھ ہے جو لوگ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو گناہوں کا بوجھ اپنے انسان کے کم نہیں ہوں گے، چاہے جائے کہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کے آئیں۔ تو اس لیے انسان کو دین کے بارے میں کسی طرف سے روکتے ہوئے، کسی بندے کی بات سننے سے روکتے ہوئے، اس کو بہت سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بات غلط ہوئی تو قیامت والے دن سارے لوگ جو مان کے اس کی رکیں گے، پکڑ ہوگی، جو اپنی پکڑ ہونی ہے وہ الگ۔ قد مکر الذین، بے شک اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چالیں چلیں دین کو عام نہ ہونے کے وجہ، الذین، ان لوگوں نے، من قبل، آپ سے پہلے۔ یہ آپ کے لیے صرف نہیں کفار کر رہے، آپ سے پہلے بھی انہوں نے یہ چالیں چلی ہیں انبیاء کے خلاف کہ دین عام نہ ہو سکے، دین پھیل نہ سکے، یعنی کہ وہ علم سے بھٹکاتے ہیں، لوگوں کو علم سے دور کرتے ہیں، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، بس جب اللہ ناراض ہوئے، اللہ کا غضب آیا، تو آیا بنیانہم، ان کی مضبوط عمارت، جو معاشرے کی جس کو ہم کہتے ہیں مضبوط عمارت کو، من قواعد، ان کی جڑ سے، من القواعد، جڑوں سے اللہ نے ان کو ختم کیا۔ وخر علیہم، اور پس گر پڑی اوپر ان کے، السقف، چھتیں، من فوقہم، اوپر سے۔ اللہ کی پکڑ جب ان پہ آئی، جو آپ سے پہلے بھی دین کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے چالیں چلتے تھے اور اس طرح کی بات کرتے تھے، اللہ نے ان کو جڑوں سے نیست و نابود کر دیا۔ ان کی عمارتیں ان کے اوپر گری، جو انہوں نے کلچر کی عمارت بنائی ہوئی تھی، جو اپنے دین کی اور اپنی جو سرداریوں کی تھی، سب کی سب ختم کر دیے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے جو دین سے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، کہ ان کی سرداری ختم نہ ہو، یہ چالیں چلتے ہیں، ان کی یہ کنبہ برادری ختم نہ ہو، ان کا کلچر ختم نہ ہو، اور اپنے اس جھوٹے دین کو وہ دفاع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد اس کے اوپر تھے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور اللہ کا عذاب ان لوگوں کے اوپر آتا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسی ایسی پریشانیوں میں اللہ ان کو اس زندگی میں بھی مبتلا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو مبتلا فرمائیں گے ایسے ہی عذابوں میں کہ جہاں ان کو شعور ہی نہیں ہوگا، انہیں علم ہی نہیں ہوگا، انہیں توجہ نہیں ہوگی، توقع نہیں ہوگی، وہاں سے ان کو تکلیف آئے گی۔ ثم، پھر، یوم القیامت، قیامت والے دن، یخزیہم، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کے رسوا کرے گا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال کر رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، اور لے آؤ اپنے ان شریکوں کو جو دنیا میں میرے کہتے تھے کہ یہ اللہ سے بچا لیں گے، جس کے بارے میں تم نبیوں سے ضد کرتے تھے، ہٹ درمی کرتے تھے، ان کے بڑے کمالات پہ یقین تھا، اور اہل حق سے تم لڑتے تھے، لے آؤ آج وہ کہاں ہیں میرے شریک جو تو تم بچائیں مجھ سے۔ قال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، ان الخزی یوم آج کے دن ان کے لیے رسوائی ہے، وسوء علی الکافرین، اور بہت ہی برا دن آج کافروں کے لیے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔